السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو امام حسین اور شیر کا واقعہ سناؤں گی۔ تو آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ امام حسین نے ایک شیر بچپن سے پالا ہوا تھا، اس کا نام ابو الحارث تھا۔ ایک مرتبہ علی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، اس دوران کچھ لوگ مولا علی علیہ السلام کے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔ امام علی علیہ السلام نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، ایک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، یہ شیر کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ ابھی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ ایک بہت بڑا شیر مولا علی کے قدموں میں سر رکھ کر سلامی دینے لگا، اور اس کے بعد اس شیر نے چند دن کا بچہ آپ کی خدمت میں پیش کیا اور اپنی زبان میں آپ علیہ السلام سے کہا کہ میں اس بچے کی ماں ہوں، باپ نہیں، اس کا باپ مر چکا ہے۔ اس شیر نے مولا علی سے کہا، مولا، میں چاہتی ہوں کہ پل کر جوان ہو جائے اور محفوظ بھی رہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے فکر ہو کے چلی جاؤ، یہ مجھ علی کا وعدہ ہے کہ اسے کبھی یتیمی کا احساس نہیں ہوگا۔ میں اس بچے کو ایسے شخص کو دوں گا جو یتیموں کی پرورش کر سکتا ہو۔ اس شیرنی نے کہا، مولا وہ کون ہے جو جانوروں کو بھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیتا؟ تو آپ نے کہا، میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے، یتیموں کی اس سے زیادہ پرورش کرنا کوئی نہیں جانتا۔ آپ نے حضرت حسین سے فرمایا، حسین، اس شیر کو تم لے جاؤ۔ حضرت حسین نے اس بچے کو اٹھایا، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا، آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ ابو الحارث بچپن سے ہی امام حسین سے دوستی ہو گئی، وہ ہر جگہ امام حسین کے ساتھ رہتا تھا، اسے آپ سے بہت محبت اور عقیدت تھی۔ جب یہ بڑا ہو گیا تو کچھ صحابی مولا علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مولا علی سے کہا کہ مولا، اب یہ شیر بڑا ہو گیا ہے اور ہمیں اس سے خوف آتا ہے، تو امام علی گھر تشریف لائے۔ حضرت حسین سے کہا کہ بیٹا، میں نہیں کہہ رہا، عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ اب یہ بڑا ہو گیا ہے اور ہمیں اس سے خطرہ ہے، تم ابو الحارث کو آزاد کر دو۔ یہ سن کر امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ مولا علی علیہ السلام کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور اپنے بابا کی گلے میں پیار سے باہیں ڈال کر مسکرا کر بولے، جی بابا جان، جیسے آپ کا حکم۔ لیکن اس کے ساتھ ہی امام حسین کی آنکھوں سے بڑے بڑے آنسو رخسار پر آ گئے۔ امام حسین نے فرمایا، آج کا دن نکال دیں، کل ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ امام نے فرمایا، آج کے دن کیا کرو گے؟ تو امام حسین روئے اور فرمایا، بابا، باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام نے حضرت حسین کو سینے سے لگایا۔ جب مولا تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے گئے تو ابو الحارث نے کہا، مولا، آج اتنی جلدی اذان؟ تو امام حسین نے ساری بات بتائی۔ ابو الحارث کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں، لیکن شرط ہے کہ ایک بار ملاقات ضرور ہو۔ روایت ہے کہ امام حسین نے فرمایا کہ تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم، میدان کربلا کے ٹھیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، اس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا، مولا، آواز کون دے گا؟ کیا آپ دیں گے؟ تو امام حسین نے فرمایا، نہیں۔ تو پھر شیر نے پوچھا کہ مولا، کیا آپ کا بھائی عباس دے گا؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں۔ امام حسین روئے اور فرمایا کہ آواز میری 4 سال کی بیٹی سکینہ دے گی یا اماں فضا آواز دے گی؟ ناظرین، آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے جہاں بی بی فضا نے ابو الحارث کو آواز دی تھی۔ جب امام حسین نے ابو الحارث کو آزاد کیا تو ابو الحارث سے فرمایا، تم ملک عراق چلے جاؤ، وہاں پر نینوا کا ایک جنگل ہے، اس کا بادشاہ شیر مر چکا ہے، تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں پر بادشاہی کرو۔
شیر آپ کا حکم مان کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ عاشوراء کی شام تھی جب امام حسین شہید ہوئے، تو امام کی شہادت کے بعد شور و غل شروع ہو گیا۔ سعد لعین نے حکم دیا کہ امام حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں اور لاش کو پامال کر دیا جائے۔ یہ آواز سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ جب افواج اشقیاء کے اندر یہ اعلان ہوا تو بی بی فضا حضرت بی بی زینب خاتون سے کہنے لگیں، اے میری پاک بیوی، برسوں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ایک مرتبہ میں کشتی پر سوار تھا، میری کشتی ٹوٹ گئی تو میں اس کے ایک تختے پر بیٹھ گیا۔ وہ تختہ مجھے ایک ایسی جگہ لے آیا جہاں پر شیر کی کچھار تھی، اور جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ وہ شیر باہر نکلا تو میں نے کہا کہ اے ابو الحارث، مجھے کچھ مت کہنا، کیونکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آزاد کردہ غلام ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر فوراً اپنا سر جھکا لیا اور مجھے اشارہ کیا اور مجھے اپنی رہنمائی میں سیدھے راستے پر لے کر آیا اور میری رہنمائی کرتا رہا جب تک میں صحیح راستے پر نہیں آ گیا۔ پھر جب اس نے مجھے صحیح راہ پر ڈال دیا تو وہ دھیمی آواز میں گرایا تو میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے الوداع کہہ رہا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کے پاس جا کر اسے بلاتی ہوں اور ظالموں کے ارادے سے اسے بے خبر کرتی ہوں۔ جناب فضا جنگل کی طرف جانے لگتی ہیں اور ابو الحارث کو آواز دیتی ہیں۔ ابو الحارث کہہ کر صدا لگاتی ہیں۔ جیسے ہی بی بی فضا کی آواز بلند ہوتی ہے تو شیر چند ساعتوں میں آپ کے پاس آتا ہے۔ تو بی بی فضا نے فرمایا، اے ابو الحارث، کیا تجھے پتہ ہے کہ یہ ظالم امام حسین کے جسم اطہر کو پامال کرنا چاہتے ہیں؟ پامال کرنے کے بعد گھوڑوں کی ڈالیوں سے ان کے لاش کو لاقابل شناخت بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر ابو الحارث بی بی فضا کے ساتھ آیا اور آ کر امام حسین کی لاش کے پاس بیٹھ گیا۔ روایت ہے کہ اس شیر نے خون اسلام حسین سے پیشانی رنگین کی اور روتا رہا۔ جب کافی لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر امام حسین کی لاش کو پامال کرنے آئے تو دیکھا کہ ایک شیر موجود ہے۔ شیر کو دیکھ کر گھوڑے بے قابو ہو کر بھاگنے لگے اور گھوڑے سواروں نے بھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ جب اس واقعے کی خبر عمر ابن سعد کو ملی تو وہ بولا، اس کو کسی پر ظاہر نہ کرنا، یہ ایک فتنہ ہے۔ جب ابن فضا نے شیر کے آنے کی خبر حضرت زینب کو سنائی اور اس طرح لاش پامال ہونے سے بچ گئی۔ کچھ لوگوں نے روایت کی ہے کہ بی بی فضا نے شیر کو امام حسین کی لاش ڈھونڈنے کے لیے بلایا تھا جو یزیدیوں نے گھوڑے دوڑا کر پامال کر دی تھی۔ آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا رکھیے گا خیال۔ اللہ حافظ۔